عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی، جو ہے کلاس ہفتم اور اسلامیات، جس کا عنوان ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، جو تھا ماحولیاتی آلودگی۔ اور اس میں ہم نے ماحولیاتی آلودگی میں ہم نے اس کا مفہوم پڑھا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کا مفہوم کیا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں، اور ماحول کی آلودگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف سورہ میں صفائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بچوں، ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے جو ہمارے ارد گرد میں ہے، جو مختلف چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ارد کے جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ماحول کہلاتا ہے۔ اس میں تمام جاندار اور بے جان اشیاء بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی جاندار اشیاء بھی ہوتے ہیں اور بے جان اشیاء بھی ہوتے ہیں۔ انسان کا ان تمام اشیاء کے ساتھ بچوں بلا واسطہ بھی اور بال واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں تعلق ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے بچوں؟ قدرت نے ماحول کے عناصر جو ہوتے ہیں، ترکیبی عناصر، وہ اس میں ایک خاص قسم کا تناسب رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ قابل استعمال اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بچوں، ماحول میں توازن کو اگر کسی انسانی عمل دخل کے نتیجے میں نقصان پہنچے اور وہ اس میں کوئی کمی یا زیادتی ہو تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے، جسے ماحولیاتی آلودگی بھی کہا جاتا ہے۔ آلودہ ماحول جو ہوتا ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں صفائی کے بارے میں مختلف مواقع پر مختلف جگہ میں فرمایا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس لیے ہر طرح کی آلودگی اور گندگی کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی گندگی کو اور آلودگی کو ناپسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک صاف رہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جس میں فرمایا گیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا تھا اور فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ بچوں، جس طرح انسان کو اپنی ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح اس کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول کا بھی خاصا خیال رکھنا چاہیے، اور ہماری صحت زندگی ہمارے ماحول سے وابستہ ہوتی ہے۔
چونکہ ہوا میں مختلف قسم کے گرد و غبار ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، زمین پر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، مختلف قسم کے کیمیائی اور فاضل مواد شامل ہوتے ہیں جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، اور جب بچوں ہمارے ماحول کو آلودہ کریں گے تو ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے، ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، ہماری آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے، اور ہمارے زمین میں موجود اشیاء کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفائی پر زور فرمایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلوات والسلام نے بھی صفائی اور نصف ایمان کہا ہے، اس لیے کہ اسلام پاکیزگی کا درس ہے، اور اسلام میں بار بار کہا گیا ہے کہ خود کو بھی صاف رکھو۔ نہ صرف خود انسان کو اپنی بدنی صفائی رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی صاف رکھنا، اپنے کردار کو بھی پاک اور صاف رکھیں۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے اس چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ جیسے ماحول کو آلودہ کرنے کی مختلف اقسام ہیں، ماحولیاتی آلودگی کو جو خراب کر رہی ہیں ان کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ فضائی آلودگی ہوتی ہے جو فضا کو خراب کرتی ہے، یعنی ہوا جو ہماری ہوتی ہے اس کو خراب کر رہتی ہے۔ اس کو کون خراب کر رہا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں بچوں، دھواں ہوتا ہے، اور مختلف قسم کا گرد و غبار ہوتا ہے۔ اب جو کارخانے بنے ہوتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ مختلف قسم کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو ان سے زہریلے بخارات کی وجہ سے بھی ہمارا جو فضائی آلودگی ہے وہ بڑھتی ہے، ہمارا فضائی کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا بچوں اگر دیکھا جائے تو ٹریفک کا ہے۔ جب ہماری ٹریفک چلتی ہے تو اس سے نکلنے والا، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے، وہ ہماری فضائی آلودگی میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، عناصر ہے جو ہماری فضائی آلودگی کو متاثر کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی جو بھی حشرات ہیں، جو بھی انسیکٹ ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے آلودگی جو ہے۔ اس کی آلودگی کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بچوں، اس کو آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، ہم سے زیادہ درخت لگائیں۔ یہ نہ صرف ہم پودے اور درخت لگائیں، اگر وہ کہیں پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کی ساتھ ساتھ حفاظت کریں، ان کو پانی دیں، ان کی خاص خیال رکھیں۔ ان تمام چیزوں سے ہی ہمارا جو ماحول ہے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے اور اس کو صاف بنایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو درخت لگاتا ہے وہ جب تک درخت سایہ دیتا ہے، پودا دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اس سے جب تک انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ تمام اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اس کو ثواب پہنچائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا ضرورت درخت نہ کاٹیں، اور اگر جہاں پہ اگر درخت لگے بھی ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، ان کی حفاظت کریں، اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے وہاں اگر ہم درخت کاٹتے بھی ہیں تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان درختوں کو اس جگہ پہ اس کے متبادل ہم درخت لگائیں بھی۔ اسی طرح اگر فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت قائم ہو جائے تو پودا لگائے بغیر نہ اٹھے۔ یہ تھی بچوں فضائی آلودگی۔ پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آبی آلودگی۔ آبی آلودگی بچوں کون سی آلودگی ہوتی ہے؟ جو پانی کی آلودگی ہوتی ہے۔ پانی میں مختلف زہریلے مواد یا گندگی شامل ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو نظام آلودگی ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے آبی جو سسٹم ہے اس میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ جو آبی مخلوق ہوتے ہیں، چرند پرند ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں پانی کی اہمیت پر خاصا زور دیا گیا ہے، اور اسے بھی گندا کرنے اور ضائع کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہانا نہیں چاہیے۔ جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے، پانی کا بلا وجہ بہاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جہاں پہ پانی موجود ہو، یعنی جہاں پہ کوئی پانی کی ٹینکی ہو، پانی جہاں سے بورنگ ہو رہی ہو، کہیں بھی پانی کا جہاں پہ سسٹم ہے وہاں پہ بھی گندگی نہیں مچانی چاہیے. وہاں فضول یا فضائی غیر ضروری جو عوامل ہیں وہ بھی پانی کی صفائی کو متاثر کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں تھی بچوں آبی آلودگی. اب ہم پڑھتے ہیں زمینی آلودگی. زمینی آلودگی وہ ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر جب ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، شاپنگ بیگ ہوتے ہیں، اسی طرح پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں، ٹن، چمڑے، کپڑے، ایکسٹرا جو گندی چیزیں ہو جاتی ہیں، جانوروں کی جیسے گندگی ہو گئی، مردہ جانوروں کے، ان سب چیزوں کو ہمیں اسپیسیفک جو ان کی جگہ متعین کی جاتی ہے وہاں رکھنا چاہیے. ان کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے. اس سے جب ہم ہر جگہ ان چیزوں کو پھینک دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، زمینی آلودگی پیدا ہوتی ہے. بچوں ہم پڑھے تھے زمینی آلودگی، جس میں مختلف جو شاپنگ بیگز، پلاسٹک کی برتن، پلاسٹک کی بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک جگہ پہ پھینک دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اجناس، سبزیاں اور پھل جو ہوتے ہیں ان میں بھی وہ بھی اس آلودگی کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مخصوص ٹھکانے لگائیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. اور جیسے کہ آپ سب کو ایک حدیث میں نے بتائی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اسی طرح بچوں جو چوتھی اقسام ہیں جو مختلف ماحولیاتی آلودگی کی، جو چوتھی ہے وہ ہے شور کی آلودگی. اسی طرح آوازیں بھی ایک توازن کے تحت سے زیادہ جب ہو جاتی ہیں، ان کی آوازیں زیادہ ہو جاتی ہیں، انسانوں کی ہوں یا جانوروں کی زندگی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، تو وہ بھی شور کہلاتی ہیں. جس میں گاڑیوں، کارخانوں، لاؤڈ سپیکر، دیگر موسیقی آلات، پریشر ہارنز سے پیدا ہونے والا جو شور ہے وہ بھی ماحول کو آلودہ کرتا ہے. اسلام کیا ہے، اخلاق و آداب سے بہترین ہے، دین ہے. اس لیے ہمیں آہستہ آواز میں بات کرنے کا حکم دیتا ہے. اور شور اور اونچی آوازیں جو ہیں وہ اسلام میں نہیں پسند کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اونچی آوازوں کو پسند نہیں کیا گیا. بلکہ ایک سورہ ہے، سورہ لقمان، جس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی آوازیں پست رکھو، یعنی اپنی آوازیں اتنی اونچی نہ کرو کہ وہ شور پیدا کریں، یعنی اپنی آوازوں میں آہستگی پیدا کرو. بچوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر، گاڑی، دفتر اور کارخانوں میں تمام ایسے کام جو ہوتے ہیں سے پرہیز کریں جو شور کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی میں مسائل کا شکار نہ ہو، اس میں خلل پیدا نہ ہو، اور وہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. بچوں یہ تھا فضائی آلودگی اور فضائی آلودگی کی اقسام، اور اسلام میں فضائی آلودگی اور آبی آلودگی، زمینی آلودگی، شور کی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے قرآن میں. اس میں قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہا گیا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں بچوں، اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پورا کرتے ہیں کہ جب ہم صفائی رکھتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق صفائی کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم ان گندی چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں، ہمارا ماحول بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل کر رکھتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات جاری کیے ہیں ان کی بھی پابندی کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنے ماحول کی آلودگی سے بھی بچے رہتے ہیں، اور اس کے بہت سارے جو ہیں وہ اثرات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو. بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے صاف ماحول کے فائدے. جب ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہمیں اس سے بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتا ہے. تو
ہم سنت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بھی چلتے ہیں۔ بچوں ہم ون بائی ون اس کے فوائد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہے صاف ستھرا رہنے اور صاف ماحول سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صاف ستھرا رہتے ہیں تو اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سنت نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اور بچوں اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں وہ گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں، وہ گندا ماحول ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں، گندے پانی کی وجہ سے، اور مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ گندگی کی باعث پھیلتی ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم کیا ہوگا کہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں ہم ہر طرح کی آلودگی اس طرح سے ختم ہو جائے گی، یعنی فضائی آلودگی ہے، زمینی آلودگی ہے، آبی آلودگی ہے، شور کی آلودگی ہے، یہ تمام قسم کی اقسام کی جو آلودگی ہے وہ ختم ہو جائے گی جب ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اب نیکسٹ ہے کہ ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ارد گرد گندگی نہیں مچائیں گے، ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا جو ماحول ہوگا وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے جب بچوں ہم ہر طرح کی گندگی سے پاک ہوگا، ہمارا معاشرہ ہمارا ماحول پاک ہوگا، ماحول خوبصورت ہوگا تو ہر طرح کی جو گندگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ جب گندگی ختم ہو جائے گی تو ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی ہماری۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو ہمارا معاشرہ ہوگا، جو ہمارا ماحول ہوگا وہ صحت مند ہوگا، یہاں سے اس طرح سے وہاں سے ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مختلف اقسام کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، جس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھیلایا جائے بلکہ آبادی سے دور کوڑا دانوں میں پھینکا جائے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی آلودگی کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا انفرادی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم انفرادی طور پر ہر شخص اپنا کردار ادا کرے گا تو معاشرے میں صحت مند معاشرہ تشکیل بھی پائے گا، اور ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں بھی ختم ہوگی، اور ہمارے ماحول میں سے آلودگی بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمارا ماحول جو ہوگا وہ خوبصورت تر ہو جائے گا۔ بچوں اس میں کوئی بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی ادارہ نہیں کر سکتا ہمارے ماحول کو صاف ستھرا۔ وہ ایک وقت تک تو کر سکتا ہے، لیکن جو ایک تسلسل ہے، جو ہمیشہ ماحول کی آلودگی کو صاف رکھنے کا سسٹم ہے، وہ ہر شخص جب اپنا کردار ادا کرے گا، ہر شخص جب انفرادی طور پر اپنا مثبت کردار ادا کرے گا، تب ہی ہم معاشرے کو، اپنے ماحول کو گندگی سے بچا سکتے ہیں۔ نہ صرف ہم معاشرے اور ماحول کو گندگی سے بچا سکیں گے، ہم جہاں پہ بھی رہیں گے، ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو شہر ہے، ہمارا جو گھر ہے، یا جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، دفاتر ہیں، کارخانے ہیں یا اسکول کالجز ہیں، وہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ تب ہی ہمارا معاشرہ مکمل طور پر ایک صاف ستھرا معاشرہ اور صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، مطلب کہ کوڑا کرکٹ ادھر نہ پھیلایا جائے، ایک مخصوص جگہ میں ڈالا جائے، جو آبادی سے دور جو جگہ متعین کی جائے جہاں پہ کوڑا پھینکا جائے، کوڑا دان رکھے جائیں، وہاں پہ کوڑے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوڑا کرکٹ اٹھانے اور اسے مناسب طریقے سے ایک خاص قسم کی جگہ پر لگانے کا بندوبست بھی کیا جائے، اور اسپیشلی بچوں ہمیں اس چیز کو پر غور کرنا چاہیے کہ آبادی کے قریب کوئی بھی چیز جلائی نہ جائے۔ جیسے کہ بقرہ عید پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم قربانی کرنے کے بعد فاضل مادے ہوتے ہیں ان کو جلاتے ہیں، اس سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کہ فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
ہمارا جو زمینی آلودگی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، زمینی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ کیڑے مار ادویات جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی مختلف قسم کی گندگی پھیلتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول کو اس طرح صاف کریں کہ جس میں ہم اپنا اسکول، کالج، گھر، کارخانے، گلی محلے، سڑکیں، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں اور صنعتوں اور کارخانوں کو آبادی سے دور رکھا جائے۔ جب ہم کارخانوں اور صنعتوں کو اپنے آبادی سے دور رکھیں گے، دور لگائیں گے، تو کیا ہوگا، اس سے بھی ہمارے ماحول کی آلودگی میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ اور درختوں اور پودوں کو بالکل بھی کاٹنا نہیں چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے چاہیے۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی کہا گیا کہ پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے، ہمیں شجرکاری زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری فضا بھی بہتر رہتی ہے، فضائی آلودگی بھی کم ہوتی ہے، اور جب اس سے مختلف فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لوگ اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں، لوگ اس سے مختلف قسم کے اجناس اور جو پھل ہوتے ہیں وہ اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ شجرکاری، درخت اور پودے لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول سرسبز اور تر و تازہ رہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جگہ، گھروں میں جگہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گملوں میں پودے لگا دیں، اس سے بھی آپ کے گھر کا ماحول صاف رہے گا، گرینری ہوگی۔ اپنے ارد گرد گلی محلوں کے نکاسی آپ کے نظام کو بھی ٹھیک رکھا جائے، یعنی جو ہمارے گھر کے یا گلی محلوں کے نکاسی کا نظام ہوتا ہے، یعنی گندے پانی کا جو نظام ہوتا ہے، اس کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، کہیں وہ گندا پانی سڑکوں پہ بہہ نہ رہا ہو، اس کا خاصا خیال رکھنا چاہیے، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری گندگی پھیلتی ہے، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ لاؤڈ اسپیکر، موسیقی کے آلات کو کم سے کم استعمال کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی شور کی آلودگی کی وجہ ہے کہ جب آوازیں ایک توازن کے تحت تو اچھی لگتی ہیں، مگر جب وہ ایک آوازیں جو ہوتی ہیں ایک حد سے زیادہ اونچی ہوتی ہیں، تو وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں خلل پیدا کرتی ہے، جسے شور کہتے ہیں۔ اس میں نہ صرف موسیقی آلات یا لاؤڈ اسپیکر ہیں، بلکہ گاڑیاں، کارخانے اور پریشر ہارن سے بھی پیدا ہونے والا شور بھی ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں احادیث میں فرمایا گیا ہے، اور ایک سورہ لقمان کی آیت میں بھی فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اونچی آوازیں پسند نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ اسی طرح بچوں کہا گیا ہے کہ پلاسٹک کی بیگ کی جگہ کسی ایسی چیز کا استعمال کریں جو آلودگی پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ جو پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی چیزیں ڈال کے ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں یا لاتے ہیں کھانے پینے کی، تو وہ بھی ایک جو آلودگی کا بہت بڑا سبب ہے، جس کو ہمیں کم کرنے کے لیے چاہیے کہ اس کے مترادف کوئی چیز اور استعمال کریں جس سے گندگی کم ہو اور جس سے آلودگی زیادہ نہ پھیلے بلکہ کم ہو۔ بچوں، اسلام پاکیزگی کا درس ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ پاکیزگی کا درس ہے۔ اس میں بار بار صفائی نصف ایمان کا کہا گیا ہے کہ ہم اپنی صفائی کا خاصا خیال رکھیں۔ اس لیے ہر طرح کی آلودگی کو پیدا ہونے سے روکنا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب اس چیز کا خیال رکھیں کہ آلودگی کو زیادہ سے زیادہ نہ پھیلائیں، بلکہ کم سے کم کریں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہماری ملک اس چیز سے پاک صاف رہے۔ اپنے گھر، اسکول، تفریح مقامات، سڑک، کارغرز، ہر جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اس سے نہ صرف بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی صاف ہوتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے۔ اور اسلام میں ہمیں بھی صفائی کے بارے میں بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کا ہمیں خاصا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر، اسکول، تفریحی مقامات اور جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان پہ بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جس سے بہت ساری ہم بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہمارے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہت زیادہ خوبصورت اور صاف رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے صاف ماحول کی فوائد، اور اس کا ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآن اور سنت کے حوالے سے بھی پڑھا ہے، اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور کون کون سے مختلف اقسام کی جو آلودگی ہوتی ہے، فضائی آلودگی، آبی، زمینی اور شور کی آلودگی کو ہم لوگ بریفلی ایکسپلین کیا میں نے آپ کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ تب تک آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔